अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर कदा आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आप सबका बेहद शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 60,000 तो हमारे हो गए थे। इंशाअल्लाह ताला 1 लाख की तरफ हमारा सफर जारी है। नाज़रीन, वादी तीरा से सूरत-ए-हाल अनफोल्ड हो रही है, वो आपके सामने रखेंगे। फिर जो एक नई ग्रेट गेम है, अमेरिका अपनी फोर्सेज यानी फौज दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर उतारना चाह रहा है। अमेरिका नाज़रीन ये क्या करना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हुकूमत के जो वुज़रा हैं, ये अफगानिस्तान के बारे में जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गैर मामूली जुबान है। ये बहुत ही ज्यादा सख्त जुबान है और अचानक से ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले नाज़रीन मेरे पास अल्फाज नहीं है। नाज़रीन, एक नंगा नाच है जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा। ये असल में हमारा एक खासा है, ये हमारी एक ज़हनियत है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर ये शाहिद याकूब नामी एक दरिंदा है, इसने ये दरखास्त जमा करवा दी है और ये कह रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को तन्हाई के लम्हात दिए जाए ताकि वो अज़दवाजी जिंदगी को आगे बढ़ा सके, यानी जिस्मानी अपनी जरूरतें पूरी कर सके। ये इसका क्रक्स है। अब ये जो नाज़रीन शाहिद याकूब नामी ये बंदा है, ये एक तो सियाना बंदा है, ये रियासती अवार्ड लेने के चक्रों में पड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है नाज़रीन के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बगैर एतराज के ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। नाज़रीन, मसला ये है, चले इसके पीछे नजर आ रहा है कि वो इमरान खान और बुशरा बीबी की तौहीन करना चाह रहा है, ये उनकी तस्दीक करना चाह रहा है। असल में नाज़रीन 2015 की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम सबसे ज्यादा नंगी फिल्में सर्च करने वाली कौम है। लिहाजा हमारी ज़हनियत ऐसी है। हम आज तक इससे इवॉल्व ही नहीं हो सके और ये हमारी एक नेशनल लेवल की डिबेट डिस्कशन, ये नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स के अंदर ये गंद उछाल कर लेकर आए और हमारे जजेस ने, हमारी अदालतों ने सहूलतकारी की है कि इसके ऊपर रिपोर्टिंग हो, इसके ऊपर बातचीत हो, फिर इसकी चीजें बयान। अब ये इसके बाद क्या होगा? अब याद रखिएगा, ये एक बॉडी शेमिंग की जाएगी इमरान खान की और बुशरा बेगम साहिबा की, या पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर की और पाकिस्तान की साबिक खातून अव्वल के, उनकी बॉडी शेमिंग होगी उनकी जातियात के ऊपर। यह अब इंतहाई प्राइवेट मैटर है, ये इंतहाई जाती नोयत का मैटर है। अब ये मुझे डाउट के पड़ता है ये शायद याकूब नामी ये बंदा जो गया है, ये कल को अपने माँ बाप की तहकीक करवाएगा। ये कल को अदालत के अंदर जाएगा और कहेगा कि अब्बा हफ्ते से घर नहीं आया, लिहाजा तहकीकात शुरू करें जनाब, ये तहकीकात होनी चाहिए। अब दैट्स वेरी सैड कि हमें भी ऐसी जुबान इस्तेमाल करनी पड़ रही है। इमेजिन के इमरान खान और बुशरा बेगम, पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, उन्हें एक फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा और इस दौरान उनकी जातियात को टारगेट किया जा रहा है, उनके प्राइवेट मैटर्स को टारगेट किया जा रहा है। नाज़रीन, इसके अंदर बुशरा बेगम नहीं गई अदालत के अंदर, इमरान खान नहीं गया, उनकी बहनें नहीं गई, कोई बंदा नहीं गया, लेकिन ये एक मुहिब्बे वतन शहरी अचानक से ये महसूस कर रहा है कि नहीं जी, उनके अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से रास्ता निकालें। लिहाजा वो एक पटिशन लेकर हाई कोर्ट के अंदर जाता है और हाई कोर्ट के अंदर जज साहब समाअत के लिए इसे मुकर्रर कर देते हैं। इनकी जो बुनियादी हुकूक की आईनी दरखास्तें नाज़रीन, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुनता, लेकिन ये जो गंद लेकर आया है, इस गंद का डब्बा अदालत ने खोल दिया और ये जो बदबू है इसकी इस पूरे माशरे के अंदर फैल रही है। मैं यकीन से नाज़रीन ये कह सकता हूं कि ये बंदा करप्ट है, यानी मॉरली करप्ट है। इसको चेक करवाया जाए, इसके साथ को मसला है और ये ज़हनी आर्जे में मुब्तला है। ऐसे लोग इस माशरे के लिए नासूर होते हैं, ये भेड़िए होते हैं, ये को नुकसान करेगा बहुत बड़ा और ऐसे लोगों का मेंटल ट्रीटमेंट होना चाहिए, अस्पतालों के अंदर लेकर जाएं, इन्हें कोई बिजली के करंट लगाएं ताकि ये ज़हनी इस आर्जे से निकले और ज़हनी तौर पर ठीक हो। अब नाज़रीन, इस मुहिब्बे वतन शहरी को दायरा भेजा गया है और इसे जो करवाने वाले हैं वो भी अपने आप में, यानी इस मुल्क के अंदर नाज़रीन फातिमा जनात है, आप शुरू करें, कोई खातून, कोई मर्द, कोई शख्स ऐसा नहीं बचा और खासतौर पर खवातीन पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉलिटिक्स के अंदर आई हैं, उनकी तज़हीक और तौहीन की गई है और हर वो तरीका अपनाया गया है जो कि एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल, इर्रेशनल किस्म का बिहेवियर था। उसके जरिए उन्हें टारगेट, उनकी जातियात को, उनके कैरेक्टर को, उनके एक ताल्लुक को टारगेट करवाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान और बुशरा बीबी के शादी के साथ, उनकी जात के साथ या उनके एक दूसरे की मोहब्बत के साथ नाज़रीन मसला क्या है? मसला यह है कि असल में इमरान खान का नजर आ रहा है कि खान के सामने जो बहुत सारे लोग खड़े हैं, उन्हें कभी भी किसी औरत की सच्ची मोहब्बत मिली नहीं है। और इमरान खान जब अपनी बीवी को लेकर अपना कंसर्न शो करता है तो पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा एक यानी एक उबाल पैदा होता है, यार ये अपनी बीवी की कैसे केयर कर रहा है। वो अपनी बेगम का बुशरा बेगम कहकर जब नाम लेता है, जब वो अपनी बीवी को मुर्शद कहता है, तो यहां पर इस मुआशरे के अंदर कि जहां पर जस्टिस भी, एक जज भी एक खातून की तजलील करता, उसकी हैरेसमेंट करता अदालत के अंदर खड़े होकर, एक ऐसा मेंटली डिस्टर्ब किस्म का मुआशरा जहां पर मर्द होना या मुंह के ऊपर बाल होना बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जाता है, वहां पर एक उबाल पैदा होता है। ये बड़ी एक बहुत सारे लोगों को अपने अंदर एक कमी महसूस होती है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करते हैं। ये जो इद्दत वाला केस था और ये जो गंद उछाला गया है, ये वही उछाल रहा है नाज़रीन जिसकी बाकायदन घर के अंदर खवातीन उसे दूसरी दफा सालन बल्कि मुंह नहीं लगाती। ये बड़ा बुरा महसूस करते हैं जब वो अपनी बेगम का अच्छे तरीके से नाम लेता है या उसकी रिस्पेक्ट करता है या उसकी इज्जत करता है या उसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। यही मसला है
اور یہ ان سے مسئلہ. ابھی ثاقب بشیر صاحب کی بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ ہے, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو یہ ناظرین پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں وسیم ملک صاحب, انہوں نے اس بارے میں رپورٹ کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور شرمناک فیصلہ. اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کی تنہائی میں ملاقات اور ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت دینے کے حوالے سے درخواست پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. امیجن ناظرین, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں اور انہوں نے نوٹسز جاری کر دیے 30 سپٹمبر کو فریقین کو. یار کیا جج کو یہ خود نہیں محسوس؟ اچھا جج بھی اس کا مطلب چسکے لے رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جج صاحب بھی وہ سہولت کاری کر رہے ہیں, جج صاحب بھی وہ کندھا پرووائڈ کر رہے ہیں, جج صاحب بھی اس گند کے اندر جو گند اس معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے یہ اس کو آگے بڑھائے جا رہے ہیں اور یہ راستہ پرووائڈ کر رہے ہیں. جج یہ فیصلہ کرے گا کہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں, اور پھر ایک ایسے ٹائم میں جب جو اڈیالہ جیل جس طریقے کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, جس طریقے کا ان کے ساتھ ایک مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کے بیسک رائٹس کو ابیوز کیا جا رہا ہے, یہ محب وطن شہری. اچھا پھر آگے سنیں, یہ جو مکالمہ ہوا یہ بڑا دلچسپ ہے. وسیم ملک صاحب لکھتے ہیں کہ دوران سماعت جسٹس ارباب طاہر نے درخواست گزار کے وکیل سے یہ تک نہیں پوچھا کہ ان کی لوکس اسٹینڈ آئی کیا ہے یا وہ اس مقدمے میں متاثرہ فریق کس حیثیت سے ہیں. یعنی یہ بندہ کس حیثیت میں پہنچا؟ بھائی تو پتا کر جا کے اپنے امی ابے کے بارے میں, تو امی ابے کو جا کر ازدواجی رائٹس دے, تو ان کے جسمانی تعلقات یا خواہشات کو پورا کروا, تو کیوں جا رہا ہے؟ یعنی فریق ہی نہیں ہے یہ بندہ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جج صاحب نے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ بھائی آپ جائیں اپنے گھر میں یہ معاملات سارٹ آؤٹ کریں, یہ پرسنل نوعیت کے ہیں, لیکن اپنی فیملی کے اندر انہیں کوئی سہولت پرووائڈ کریں. وہ کہتے ہیں کہ درخواست گزار کون ہیں. وکیل صاحب کی جب جج صاحب نے پوچھا کہ درخواست گزار کون ہیں تو وکیل صاحب کی زبان لڑکھڑا گئی اور بولے کہ وہ ایک فالوور ہیں. سر جج صاحب نے کہا اچھا وہ ممبر ہیں پی ٹی آئی کے؟ وکیل صاحب نے دوبارہ کہا نہیں سر, وہ صرف ایک سپورٹر ہیں. اس مکالمے کے بعد جج صاحب نے درخواست کو ابتدائی سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے نوٹسز جاری کر دیے. دس از شیم, شرمناک, امبیرسنگ ہے ناظرین, یہ امبیرسنگ, یہ گند ہے. اور ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں ناظرین, ون آف دا موسٹ ریپیوٹیڈ, یہ بہت سلجھے ہوئے پاکستان کے رپورٹرز میں سے ایک جرنلسٹ ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ تو ناظرین معاملات شرم و حیا سے عاری ہو چکے ہیں. اب میاں بیوی کے کب ازدواجی تعلق رکھنا ہے یہ میاں بیوی نہیں بلکہ تھرڈ پارٹی فیصلہ کرے گی. یہ شرم کا مقام ہے کہ ایک درخواست گزار نے عمران خان بشرا بی بی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جو متاثرہ فریق نہیں ہے. اس کے باوجود نہ رجسٹرار آفس نے درخواست پر کوئی اعتراض عائد کیا اور نہ ہی جسٹس ارباب طاہر نے, اور کہا جی ٹھیک ہے ساری چیز کو سنیں. یہ چہرہ ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا, یہ چہرہ ہے پاکستان کے نظام کا, یہ چہرہ ہے پاکستان کے معاشرے کا. اس کے اوپر نہ مولوی بولے گا, نہ سول سوسائٹی کھڑی ہوگی, نہ وکیل کھڑا ہوگا, نہ جج بولے گا, کچھ بھی نہیں بولے گا, چونکہ مقصد توہین کرنا ہے, چونکہ مقصد تذیق کرنا ہے. ناظرین وادی تیرا میں جو کچھ ہوا ہے اسے بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, تحریک انصاف کا بھی رد عمل آیا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی ناظرین یہ رپورٹ ہو رہا ہے. جو وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ الگ کہانی سنا رہے ہیں, لیکن یہاں پر جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ بڑی سیریس قسم کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. ڈان اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ لاس آف لائف ان تیرا اگنائٹس پبلک اینگر, کہ وہاں پر جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد جو پبلک اینگر ہے وہ وادی تیرا کے اندر میں نظر آ رہا ہے. یہ ناظرین یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 2 ڈزن انکلوڈنگ ویمن اینڈ چلڈرن کلڈ ایٹ دی ایکسپلوسیو راک ولیج نیئر اورکزائی. لوکلز لا میکرز بلیم ایریل بمبارڈمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں, ڈان اخبار یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً یہ 2 درجن سے زیادہ جو لوگوں کی شہادت ہوئی ہے بچے تھے ناظرین, اس کے اندر خواتین تھے. لوکلز یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز کے ذریعے بمبارڈمنٹ ہوئی ہے, جبکہ جو آفیشلز ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اصل میں وہاں پر جو ملیٹنٹس تھے وہ تھے, اور وہاں پر جب اٹیک کیا گیا یا ان کی جو بم بنانے والی فیسلٹیز تھی وہاں پر اٹیک ہوا, جس کی وجہ سے یہ جانیں گئی ہیں. سی ایم کے پی کے اناؤنسڈ 10 ملین, یعنی کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے 1 کروڑ روپیہ کمپنسیشن اناؤنس کر دی ہے وکٹمز کے لیے. بھائی آپ پہلے انویسٹیگیٹ تو کروائیں نا اس سارے معاملے کو, یہ ہوا کیا تھا, آپ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنائیں, کوئی تحقیقات کروائیں, کوئی چیزیں تو انفولڈ کریں کہ یہ ہوا کیا ہے. چونکہ 2 کلیمز آ رہے ہیں. آفیشیل کلیم یہ آ رہا ہے کہ جناب وہاں پر ملیٹنٹس تھے, وہ گولہ بارود بنا رہے تھے, ان کی فیکٹریاں تھیں جس میں دھماکہ ہوا اور یہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جہاز سے بمبارڈمنٹ وہاں پر کی گئی, یعنی جہاز سے گولے وہاں پر مارے گئے ہیں. سی ایم صاحب جناب جا کر یہ 1 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں, لیکن بھائی اس کی کمیشن تو کوئی تحقیقات کروائیں, کوئی ریالٹیز انفولڈ کروائیں, کوئی رپورٹ سامنے آئے, کچھ پتہ تو چلے. لیکن کچھ بھی آپ کے سامنے ناظرین موجود نہیں ہوگا. افغانستان کے اندر ناظرین ایک نئی گریٹ گیم ہے اس پوری خطے کے اندر امریکہ جو شروع کرنے جا رہا ہے. امریکہ ناظرین یہ ایک بڑی بدبودار نیشن ہے, پالیسیز ہیں ان کی, نیشن نہیں معذرت کے ساتھ, بدبودار بڑی ان کی پالیسیز ہیں. یہ دنیا بھر میں ایسے آپریشنز کرتے ہیں اور خطوں کو ڈسٹیبلائز کر دیتے ہیں. 2 دہائیوں تک انہوں نے اس پورے خطے کو ڈسٹیبلائز رکھا اور افغانستان کے پہاڑ بھی کالے کر دیے بم مار مار کے. 2 دہائیوں کی جدوجہد کے بعد ان کا ایک دوحہ اگریمنٹ ہوتا ہے. امریکہ اپنے لنگوٹ اٹھا کر افغانستان کے اندر سے بھاگتا ہے, وہاں سے نکلتا ہے. اب اگین وہ آ کر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے.
بگرام افغانستان کی سب سے بڑی ملٹری بیس تھی امریکہ کی، اور امریکہ کی دنیا بھر میں 700 بیسز ہیں، خالی مڈل ایسٹ کے اندر 19 سے 22 ان کی بیسز موجود ہیں، اور یہ کہنے نہیں ہمیں بگرام ایئر بیس دوبارہ سے چاہیے۔ بگرام ایئر بیس یہ چائنا کو مانیٹر کرنا چاہ رہا ہے، چائنا کی جو نیوکس ہیں، یہ نیوکلیئر فیسلٹی ہے، یہ بگرام ایئر بیس کے بہت نزدیک ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ ٹرمپ اس کے بارے میں کہہ چکا ہے، افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا 1 انچ بھی ہم امریکہ کے حوالے کریں۔ اچانک سے ناظرین پاکستان کے جو منسٹرز ہیں یہ سخت ترین بات چیت افغانستان کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دہشت گردی افغانستان سے اسپانسر ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے افغانستان کا ایک بڑا بدبودار کردار ان سارے معاملات کے اندر نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ افغانستان نے ہماری مہمان نوازی کی قدر نہیں کی، لیکن ناظرین ہم ایک سنجیدہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، افغانستان ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، 2800 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، ہم نے پروگرس کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہمیں پیسفل نیبرز چاہیے۔ ایک طرف تو اب ہماری فرکشن انڈیا کے ساتھ موجود ہے بڑی خوفناک حد تک، دوسری طرف ناظرین اگر افغانستان کے ساتھ بھی ہم اس لیول تک جا رہے ہیں تو دونوں طرف سے ہم کس طرف چیزوں کو اگنائٹ کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارے معاملات ابھی ٹھیک ہیں لیکن وہ کبھی بھی خراب ہو سکتے ہیں، ایران اور سعودی عرب کی ایک الگ طریقے کی فرکشن ہے، تو یہ ہم اپنے پڑوسی ملک میں ناظرین ہم کیوں ایک گلوبل گریٹ گیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ آج سے چند دن پہلے خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی جہاں پر انہوں نے کہا کہ میں بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہتا ہوں کہ افغانستان ایک دشمن ملک ہے ہمارا۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر رات کو ناظرین شفا یوسفزئی صاحبہ کے پروگرام میں پاکستان وزیر ریلوے جناب یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں۔ وزیر ریلوے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر ریلوے پاکستان کے یہ کہہ رہے ہیں، یہ سن لیں۔ میرے وہ اتنے بڑے دشمن ہیں، ہم نے 44 سال ہم نے گلے لگایا، 44 سال ہم نے گلے لگایا، ہم نے کھلے دل سے ان کو یہاں پہ جائیدادیں خریدنے کا موقع دیا، کاروبار کرنے کا موقع دیا، سب کچھ دیا، انہوں نے میرے پرچم کو پاؤں تلے روندا، سب نے روندا۔ یہاں پہ پیدا ہونے والے بندے سے جب کہے نا کہ پاکستان زندہ باد ہیں، وہ کہتا ہے پہلے افغانستان زندہ باد ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا یہ تو ناظرین پاکستان کے وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان کے پی کے اور بلوچستان میں ہونے والی تمام دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں اور کے پی کے حکومت ان کی سہولت کاری کر رہی ہے، یعنی افغانستان کی سہولت کاری خیبر پختونخوا گورنمنٹ کر رہی ہے، اور وہ یہاں پر عمران خان ناظرین پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر بار بار پاکستان کی افغانستان کو لے کر فارن پالیسی سے مطمئن نہیں ہے، وہ کنسرنز ریز کر رہا ہے، وہ بار بار سوالات کر رہا ہے۔ امریکہ اس وقت بگرام ایئر بیس یا پھر اس پورے خطے کے اندر وہ دوبارہ سے اپنی ملٹری پریزنس دوبارہ سے قائم کرنا چاہ رہا ہے۔ چائنا ایک بڑی انویسٹمنٹ افغانستان کے اندر کر چکا ہے، افغان طالبان گورنمنٹ ظاہر 2 دہائیاں انہوں نے جنگ لڑی ہے اور کسی بھی طور پر وہ بگرام ایئر بیس یا امریکی سولجرز کا فٹ پرنٹ وہاں پر برداشت نہیں کرے گی، چونکہ بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ نئی گریٹ گیم ہے ناظرین جو کہ انفولڈ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ہمارا کیا رول ہوگا، ہمیں کیسے نیوٹرل رہنا ہے، ہم نے کیسے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ حکومتی وزراء پولیٹیشینز کو ناظرین برج کرنا چاہیے، چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے، نہ کہ ایسی اشتعال انگیز سٹیٹمنٹس ایک ملک کے بارے میں اور خاص طور پر پڑوسی ملک کے بارے میں دینے چاہیے۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔